الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک نے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب عبدالستار عیدی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے، اور میرا ہی نہیں بلکہ اہل سنت کا کیا نظریہ موقف ہے۔ تو پہلے تو میں نے ٹالنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کریں، کسی بڑے سے پوچھ لیں، ان سے شاید آپ کو اچھی معلومات مل سکے، میرے سے زیادہ آپ کو وہ اس کے بارے میں بتا سکے۔ لیکن کیا ہے، وہ ایک دو دن کے بعد پھر آیا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن مفتی منیب الرحمن صاحب نے منع کر دیا۔ تو یہ کیوں کیا؟ یعنی اب سوال پہلے پھر بھی تھوڑا بہت آسان تھا لیکن اور مشکل کر دیا۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں پورا پیغام دوں گا، تو آپ وہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ ضرور دیکھیے گا آخر تک، اور انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے عبدالستار عیدی کا جنازہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، تو پہلے ان کے عقائد و نظریات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات قرآن، سنت، اجماع، قیاس کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مخالف ہیں تو ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ عبدالستار عیدی کا جو نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ وہ جیسے شادی کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کو حق مہر دینا کافی ہے۔ کیا ہے؟ عورت کو حق مہر دینا کافی ہے۔ یہ نکاح وغیرہ کے چکر میں مولوی وغیرہ، یہ مولویوں کے قصے کہانیاں ہیں، میں نہیں پڑھتا، بس اگر کوئی حق مہر دے دے تو سمجھو اس کی بیوی ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ حق مہر دیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایجاب و قبول بھی کرے اور گواہ بھی موجود ہو، تب جا کر آدمی جو ہے نا اس سے، یعنی میاں بیوی ہوں گے، ویسے نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف حق مہر دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ جو یہ مولویوں کے قصے کہانی، یہ مولویوں کے نہیں بلکہ کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت میں ہے نا، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح ہے تو ہمیں اس طرح ہی کرنا ہے۔ تو مولویوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اور یہ اپنے بیٹے جو لندن میں ہیں، ان کو یہ پیغام بھیجتا رہا کہ آپ کسی یعنی یہ نکاح وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ جو میں عقائد اور نظریات آپ کو بتا بھی رہا ہوں یا بتاؤں گا، یہ آن دی ریکارڈ ان کے موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ اور جب دوسرا ان کا یہ تھا، جب یہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، یہاں پر ایسے ہی آ گیا۔ تو جب پوچھا گیا تو اس نے یعنی ایسے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ پاکستان میں بہت سارے شیطان ہیں تو یہاں پر آ کر میں ان کو مار لوں گا۔ حالانکہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر یہ لازمی ہوتا ہے مارنا، ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، جو وہاں پر ضروری کام ہوتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر شیطان بہت ہے، تو وہاں پر جو اتنے سارے حاجی یہ وہ کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے، اپنی عقل چلانا۔ اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا کہ میرا مذہب انسانیت ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ بتاؤ، اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا درس دینے والا کون ہے؟ اسلام ایسا واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کا درس دیا اور لوگوں کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے۔ صرف اور صرف انسانیت یعنی مسلمانوں کی خدمت کرنا یا ان کے دکھ پریشانی میں ساتھ ہونا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے عقائد نظریات کو درست کرنا، ان کے قرآن و سنت کے موافق چلانا، سب سے بڑی انسانیت یہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت یہی ہوتی ہے۔ اور اس کا 2010 میں ان کو قادیانیوں کی طرف سے مسلم ایوارڈ دیا گیا، جس پر بھی سخت علماء اہل سنت نے تنقید کا نشانہ کیا، تنقید کی کہ آپ یہ نہ لیں، ان کو منع کیا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ اور قادیانیوں کے بارے میں ہمارا علماء تو یہ فرماتے ہیں ان سے دوستی یاری نہ لگائیں، یعنی ان کے قریب ہی نہ جائیں کہ وہ زہر قاتل ہیں۔ اور دوسرا، ان کے انٹرویو میں آپ سن سکتے ہیں، ان کے انٹرویو میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آج ہر کسی مسلمان مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بھیجے۔ لیکن عبدالستار عیدی کا یہ نظریہ تھا کہ وہ کہتا ہے، انٹرویو میں موجود ہے، کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں کیا ہے، جہنم میں جاؤں گا۔ جنت میں سارے سکھی ہوں گے، یعنی سارے خوش ہوں گے، جہنم میں پریشان دکھی ہوں گے، میں ان کی خدمت کروں گا۔
اب جہنم میں کون ہوں گے؟ قرآن کریم فرقان حمید کی تفاسیر آپ دیکھ لیں، ان میں لکھا ہے کہ جہنم میں جو جائیں گے نا وہ مشرکین، منافقین، کافر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس عمل کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجا۔ اب ہم ان کی مدد خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کے نہیں ہوئے وہ بتاؤ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جہنم کے عذاب کو بندہ اگر کوئی ہلکا سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ جہنم کے عذاب کو اگر کوئی ہلکا سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم کہتے ہیں بھائی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو صاحب نصاب ہے جس پر قربانی کرنا لازمی ہے وہ قربانی کرے، تو اس کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ قربانی کوئی بھی نہ کرے، بلکہ اچھا یہ ہے کہ کیا کرے، کسی غریب کی مدد کر دے۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو آپ مدد کریں، صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی نہیں، پورا سال مدد کریں، اور مدد ایسی کریں کہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ لیکن جو آپ سے شریعت تقاضا کرتی ہے، اگر آپ اس کے اہل ہیں تو آپ کو قربانی کرنا لازم ہے۔ اور نماز اہم ترین رکن ہے، نماز اہم ترین رکن ہے۔ مشہور کالم نگار اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ میں کراچی میں عبدالستار عیدی کے پاس تھا، تو مجلس میں تھا، کسی گفتگو میں یہ اہم تھی، تو جب نماز کا ٹائم ہوا میں نے کہا چلے نماز پڑھیں، تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج میں آپ کی دل رکھنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، ورنہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا۔ بتاؤ، نماز جیسی اہم ترین عبادت، اس کے بارے میں یہ کہنا۔ اور سورہ نحل اگر آپ پڑھیں گے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، آپ اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت ریاضت کرتے رہیں جب تک موت کا فرشتہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے اور آپ کی روح مبارک نکال لے، یعنی تب تک آپ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یعنی تب تک آپ عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ دراصل تعلیم ہمیں کہ جو بھی کریں لیکن عبادت سے آپ چھوٹ نہیں سکتے، عبادت کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں بس آپ کا دل رکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، بتاؤ یہ کیسا نظریہ ہے؟ اور جو سائل نے یہ پوچھا کہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو بھی ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، یہ تو انہوں نے کہا لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کو کہا بھی گیا تھا یا نہیں کہا تھا، انہوں نے انکار بھی کیا یا نہیں کیا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں، ان عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی منیب الرحمن صاحب ہی کیا، کوئی بھی اہل سنت کا جنہوں نے اہل سنت کو پڑھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، وہ کوئی بھی جو یہ عقائد جیسے اس کے ہیں یا ایسے عقائد کسی اور کے ہوں، یہ کیا کوئی بھی بندہ ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے خیال میں شاید یہ وجہ ہو، یہی ریزن ہو جنازہ نہ پڑھانے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں مسلک اہل سنت پر تا قیامت ثابت و قدم رکھے۔